دیکھیں اگر تو آپ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ، جیسے حامد کمال الدین صاحب نے ایک دفعہ بات کی اور مجھے وہ اچھی لگی، انہوں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، یار دیکھو اس وقت اوپر آنا نا کافی مشکل ہو گیا اسلام کے نام پہ، ایون کہ آپ کوئی اسلامی جماعت بھی یہ تحریک لبیک کا حال آپ نے دیکھی، ٹھیک ہے، وہ تو چلیں ٹھیک ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ جی ان کا ذہن ہی سارا اس قسم کا تھا، مطلب سطحی قسم کا ذہن تھا ان کا، وہ ان کے اندر جس قسم کا سٹف تھا تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا، کوئی پڑھے لکھے اتنے لوگ نہیں تھے جماعت اسلامی ٹائپ. لیکن بہرحال اس کے باوجود اس وقت جماعت اسلامی بھی تو اتنی محنت کر رہی ہے نا، نہیں اوپر آ سکی نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت مشکل ہو گیا. 70 ایئرز میں بھی آپ نے کچھ حاصل نہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ اس وقت جو معروف پولیٹیکل جیسے جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہے یا ایون نون لیگ ہے، اس کے اندر گھسو اور اس کے ذریعے سے کہیں اوپر آؤ، ٹھیک ہے، مطلب کوئی وزیر مشیر بن گیا کچھ اس طرح سے. تو اس طرح جیسے وہ خالد صاحب نے اشارہ کیا، چلیں وہ وہاں ادھر سے اگر کوئی آ جائے، کوئی اچھا جرنیل آ جائے، مطلب ضیاء الحق کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، وہ چھوڑیں کیسا تھا کیسا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اسلام کا نام تو اس نے لیا نا، چلو ایک کوئی ایسا آ جائے، کوئی حافظ صاحب ایسے آ جائیں جو اسلام کا نام لینے کے علاوہ نہیں، چلیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کا نام لینے کے علاوہ کوئی، وہ یہ کہ ہمیں عام کھانے سے ہونا چاہیے. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک خاص طریقے سے اسلام آئے گا تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا. اس خاص طریقے سے لانا نا، آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک طریقہ دیا، اور اس وقت وہ جب وہ دے رہے تھے اس وقت تو مطلب وہ بہت بہتر تھا، مطلب سمجھ میں بات آتی تھی ایجیٹیشن. اس کے بعد طاہر القادری صاحب نے ایجیٹیشن کر لی، عمران خان نے کر لیے، وہ عدلیہ کا درمیان میں معاملہ ہوا، وہ طریقہ بھی پٹ گیا، ٹھیک ہے. اب مطلب حکومت کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ کیسے ڈیل کرنا ہے، تحریک لبیک کا جو انہوں نے حشر کیا، ٹھیک ہے. وہ ایک وقت تھا کہ وہ مطلب کارآمد ہوتا تھا یہ سارا کچھ، یہ مطلب لوگ یہ سمجھتے. تو اس لیے اب ضروری نہیں ہے کہ اب ہم ایک طریقے کے اوپر ہی اصرار کریں، طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. مطلب اس میں ہمیں اباحت کی طرف جانا چاہیے. کوئی آپ کے انتخابی نظام کی طرف سے آتا ہے، کوئی ادھر چلو فوجی رستے سے آ جاتا ہے، مطلب انقلاب، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے وہ آپ کے ایجیٹیشن کے طریقے سے آ جاتا ہے، کوئی دعوت تبلیغ سے، کوئی کہتا ہے ایجوکیشن سے آ جائے گا، کسی طرح سے بھی. کوئی یہ کہتا ہے کہ یار جو اس وقت کی معروف یہ پولیٹیکل جماعتیں ان کے اندر گھسو، کہیں اوپر آ جاؤ، آپ اوپر آ کے آپ کچھ ریفارمز لے آؤ. مطلب ضروری نہیں ہے کہ 100% دین ہے، سیدھی سی بات ہے. وہی بات تھی کہ جی وہ اگر خلافت راشدہ کا کانسیپٹ لیں تو 30 سال کے بعد تو ڈکلائن آنا شروع ہو گیا تھا نا. چلو 40% دین آ جاتا ہے، 30% آ جاتا ہے، 50% آ جاتا ہے. اس دور میں یہ بھی بڑی غنیمت ہے، کچھ تو آ جاتا ہے نا. مطلب کچھ لوگ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ گئے کہ یار فلاں فلاں قانون سازی ہم نہیں ہونے دیں گے، وہاں جا کے جو ہے وہ اذانیں کروائیں، جماعتیں کروائیں، چلو کوئی داڑھی والے وہاں بیٹھے ہیں، پگڑی والے بیٹھے ہیں، کوئی فرق تو پڑتا ہے نا، ٹھیک. تو بہرحال ہر چیز کا کچھ نہ کچھ فرق تو پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے. قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، 73 کے آئین میں اسلامی دفعات آ گئی، فرق تو پڑا نا. کانسٹیٹیوشن لیول پہ بھی آپ نے اگر کوئی کام کیا، کچھ نہ کچھ فرق تو پڑا. مطلب جی یہ کام ہو گیا کہ جی قرآن جو ہے نا وہ یونیورسٹی کے نصاب میں داخل ہو گیا، چلو کچھ فرق تو پڑا نا. یونیورسٹیز میں جو ہے قرآن ترجمہ قرآن کی کلاس شروع ہو گئی، رسمی صحیح. چلو اگلی نسل آ کے منگول رسمن مسلمان ہو گئے تھے، اگلی نسلیں آ کے چلے کوئی 2-3 نسل بعد، اصل میں ایک نسل میں شاید یہ کام نہیں ہونے والا. یہ جب سوچیں گے نا کہ بس ہم نے جماعت بنائی اور اسی نسل نے یہ کام کرنا ہے، وہ پھر ایکسیڈنٹ کرے گا، وہ پھر حادثے کرے گا. صحیح. اگر آپ ان کا، میں نے اصل میں جب ان کا مطالعہ کیا نا، یہ خاص طور امامت کا اور یہ سارے ان کے 12 خلفاء جو اہل تشیع کے، اثنا عشریہ کے، اچھا وہ آپ دیکھیں وہ لے کے چلتے رہے، انہیں اس چیز کا احساس تھا. مطلب شروع میں جب ظاہری بات ہے کہ ایک اہل بیت کے اندر ایک خواہش تو موجود تھی کہ ہمیں ملے، وہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ایک اہل بیت میں خواہش تھی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ بخاری کی روایت ہے، کہ آپ اب چند دنوں کے مہمان ہیں، آپ سے پوچھ لیتے ہیں ہمارا حق ہے کہ نہیں. وہ پھر مسائل آگے چلتے. لیکن بعد میں پھر وہ جو کربلا کا حادثہ ہوا، اس کے بعد سے یہ لوگ تعلیم کی طرف چلے گئے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ چیزیں جو ہے وہ تیار کرتے رہے، اور ان کے ہاں یہ کانسیپٹ موجود تھا کہ 12ویں پہ جا کے ہم اتنے سٹیبل ہو جائیں گے کہ ہم کچھ جو ہے نا وہ مطلب انقلاب لے آئیں گے. اچھا. مطلب وہ اس چیز کو سمجھ چکے تھے کہ یہ نہیں ہے کہ جی اب یہ ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ اب ہو گیا تو اب ہم نے کھڑے ہو جانا ہے. صحیح. حسنی کھڑے ہوتے رہے، حضرت نفس زکیہ کا معاملہ وہ مسلسل کھڑے ہوتے رہے، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی. عباسیوں کو مل گئی، عباسی بھی انہی کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے رہے، فاطمیوں کی بنیاد پہ انہی کے ساتھ مل کے، لیکن وہ حسنی زیادہ ملے. حسینیوں نے اس مطلب جو ہے نا وہ اسٹریٹجی کو لیا کہ نہیں یار اس کو، اچھا وہ آج تک باقی ہیں. تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام 3 نسلوں میں ہونے والا ہے.
ایک نسل کو تعلیمی کام کرنا چاہیے. تعلیمی سے مراد محض تدریسی نہیں, مطلب فکری بھی, کہ ہم نے یہ گول اچیو کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ بات سمجھیں, جو ساری ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ دین کا جامع تصور ہے, اس کے اعتبار سے وہ تعلیمی کام کرے اور بیس بنائے. دوسری نسل جو ہے نا وہ ادارے بنائے گی. وہاں سے جو لیڈرز پیدا ہوں گے اس تعلیم کے مراحل سے جو نکلیں گے, وہ پھر اس فکر کے مطابق ادارے بنائیں گے. مدارس بنائیں, آپ ہاسپٹلز بنائیں, یتیم خانے بنائیں, مطلب سوسائٹی میں گھسیں. آپ بات سمجھیں, ہر اعتبار سے. میڈیا سیلز بنائیں, ٹھیک ہے, وہ مطلب جو ہے سکولز بنائیں, وہ کالجز بنائیں, ادارے, مطلب اداروں کے اوپر آپ کا ریاست کا پورا سٹرکچر جو ہے نا وہ کھڑا ہوتا ہے نا. تو آپ سوسائٹی میں آپ کی پریزنس ہو. پھر جو تیسری نسل ہے نا وہ ان اداروں کی بنیاد پہ تحریکیں اور جماعتیں کھڑی کرے. پھر مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پیچھے ایک بیس موجود ہے, پھر لگتا ہے کہ شاید یہ کام ہو جائے. اچھا, ان لوگوں نے ٹرائی کی تھی, وہ 12ویں نسل میں بھی کام نہیں ہو پایا. سسٹم اتنا مضبوط تھا وہ دوسری طرف, ٹھیک ہے, حالانکہ وہ ان کے الائز تھے بنو عباس, لیکن وہ نہیں کام ہو پایا. رشتہ داریاں بھی قائم ہو گئی تھیں, ٹھیک ہے, ان کے ائمہ کے ساتھ جو ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں کام ہو پایا. تو اس لیے مطلب بہت جسے کہتے ہیں نا کہ احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. اب سوچ میں یہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے, آج ہی تحریک کھڑی کرو اور کل کو جو ہے نا وہ آپ انقلاب لانے کے لیے باہر نکل پڑو. جیسے ہمارے یہاں ملیٹنسی کے ذریعے سے, طالبانائزیشن کے ذریعے سے جو ہے ریوولٹ لانے کی کوشش کی گئی ہے, اس کا کیا, اس کا نقصان ہوا ہے. اب لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ تحریک کے اندر, اسلامی تحریک بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں. جہاد کا نام بدنام ہو چکا ہے, اپنی داعش کے ہتھے نہ چڑھ جائے, ٹی ٹی پی کے ہتھے نہ چڑھ جائے. کتنا خوف آپ نے پھیلا دیا لوگوں کے اندر. یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کا نقصان زیادہ ہوگا.